نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرت علامہ محمد سراج الحق قادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور واجب الاحترام حضرت علامہ محمد باقر سیالوی صاحب، قابل صد احترام جناب حافظ محمد عطاء اللہ سیالوی صاحب اور قابل صد احترام جناب حافظ محمد اشرف سیالوی صاحب اور واجب الاحترام حافظ محمد ذاکر سیالوی صاحب اور قابل صد احترام جناب حافظ محمد مظہر حسین سیالوی صاحب اور حضرت علامہ حافظ محمد نکاح مصطفیٰ رضوی صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور بالخصوص ہمارے اس تحصیل شاہپور کے تحریک منہاج القرآن کے ذمہ دار اور قائد محترم محمد یوسف صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے جملہ مہمانان گرامی، اور آج کی اس ذکر شہدائے کربلا کی کانفرنس میں جلوہ افروز جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ یہ غالباً 8ویں سالانہ محفل ہے اور کھنڈووا برادران وہ ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں اس خوبصورت اہتمام کر کھنڈووا برادران کو، بالخصوص حاجی سرفراز احمد صاحب کو، حافظ محمد ناصر صاحب کو اور اس بستی کے جملہ اہالیان کو اور ہر اس شخص کو جس نے دام میں در میں سخ نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس مجلس کے انتظام و انشراح میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ سراج الحق قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر شہدائے کربلا کر رہے تھے اور کربلا میں ہونے والی شہادتوں کا منظر بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ حاضرین مکرم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا میں ہونے والی شہادتوں کا ذکر کرنا، سننا، غم کا اظہار کرنا، آنسو بہانا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہ سارا عمل اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا جاتا ہے۔ مگر آج اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دوسرا پہلو اور دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ عقیدہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ شہدائے کربلا کا ذکر کرنا، سننا، ان کی شہادتوں کے واقعات بیان کرنا اور اس میں غم کی کیفیت پیدا کرنا اور آنسو بہانا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل، تو دلیل میں سادہ سی آپ کو ایک جملے میں دے دیتا ہوں۔ غم حسین میں رونا عبادت اس لیے ہے کہ غم حسین میں رونا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہی حقیقت میں عبادت کہلاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ابھی شہادت ہوئی نہیں تھی، اس شہادت کا فقط تصور کر کے بھی ہمارے آقا آنسو بہا دیا کرتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ام فضل نے آپ کو ان کے ہاتھوں میں دیا۔
اور جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام فضل نے پلٹ کے دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کرنے لگی آقا خوشی کا موقع ہے، اللہ نے نواسا دیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو میرے آقا فرمانے لگے کہ ام فضل تمہیں کیا خبر کہ ایک وقت آئے گا جب میری ہی امت کے بعض بدبخت میرے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیں۔ تو گویا اس شہادت کا صرف تصور کر کے آقا آنسو بہا دیا کرتے۔ تو چونکہ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ بن گیا، تو جو غم حسین میں روئے گا آقا کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے اس عمل کو بھی عبادت لکھا جائے گا۔ عقیدہ میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر آئیے آج آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، تو کیا خیال ہے نواسہ رسول نے اتنی بڑی قربانی فقط اس لیے دی تھی کہ سال کے بعد میرے نانا کی امتی اکٹھے ہو جائیں، ہماری شہادتوں کی کہانیاں سنیں، سنائیں، روئیں، دھوئیں، چاول کھائیں اور اپنے گھر چلے جائیں؟ کیا خیال ہے انہوں نے قربانی اس لیے دی ہوگی؟ جی، ان کی قربانی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ وہ الگ بات کہ خالی ان کی شہادتوں کا کوئی ذکر کرے، سنے، آنسو بہائے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے، مگر انہوں نے اتنی بڑی قربانی اس مقصد کے لیے نہیں دی تھی۔ ان کی قربانی کا کوئی مقصد تھا، اتنی بڑی قربانی دے کر انہوں نے اپنے نانا کی امت کو کوئی میسج اور پیغام دیا، اور نواسہ رسول نے تو صرف کلمہ پڑھنے والوں کو ہی نہیں، انہوں نے پوری انسانیت کو جینے کا گر سکھایا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین نے پوری انسانیت کو جینے کا گر سکھایا، اور اگر ہم نے وہ جینے کا گر ہی نہ سیکھا، ان کی شہادت کے پیغام کو ہی نہ سمجھا، اور ان کی شہادت اور قربانی کے مقصد کو سمجھ کر اپنے من میں اتار کر اس پر عمل پیرائی نہ ہوئے اور اپنی زندگیوں کا رخ نہ بدلا، تو باقی سب کچھ کرنے پر اللہ اجر تو دے دے گا مگر حسین کی محبت اور غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اگر اس بات کو مزید سمجھنا ہو تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے، اس بات کو اپنے من کی تختیوں پر نوٹ کر لیں جو میں کہنے والا ہوں، کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو فزیکلی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن سے بڑی اور کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے جو فزیکلی ہمارے ہاتھوں میں آج بھی موجود ہے۔ مگر آپ کبھی غور کریں کہ ہم نے اس قرآن کو محض ثواب کی کتاب سمجھ کر اپنے گھر رکھا ہوا، غلاف میں بند اونچی جگہ پر۔ کوئی جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے لے آئیں، بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے لے آئیں، اور کوئی مر جائے تو قرآن پڑھ پڑھ کر اسے بخشنے کے لیے قرآن لے آئیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی گھر میں صرف قرآن کو رکھے گا بھی تو رکھنے سے بھی برکت ملے گی۔ جو فقط قرآن کی تلاوت کرے گا اور آپ چلے جانے والے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر اس کا ثواب بھی پہنچائیں گے تو ان کو بھی فائدہ ملے گا، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش۔ مگر اللہ نے اس قرآن کو خالی ان مقاصد کے لیے تو نازل نہیں کیا تھا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اس قرآن کو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور کے طور پر عطا کیا ہے، ایک نظام حیات کے طور پر عطا کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ساری زندگی صرف ثواب کے لیے طوطے کی طرح رٹ کے پڑھتا ہی رہے اور اس کو زندگی بھر سمجھ ہی نہ آئی کہ اس قرآن کے اندر لکھا گیا ہے، اور اس کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہی نہ، اس پر عمل پیرا ہی نہ ہوا، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا ہی نہ،
تو خالی قرآن پڑھنے سے اللہ آپ کو اجر تو عطا کر دے گا، مگر قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تلاوت کا حق تب ادا ہونا تھا کہ اس قرآن سے محبت بھی کرتے، اس سے ادب بھی کرتے، اس کی تلاوت بھی کرتے، اس کو سننے کا معمول بھی بناتے، اس کو سمجھتے، اور جتنی سمجھ آ جاتی پھر اس سمجھ کے مطابق اس پر عمل بھی کرتے۔ اگر یہ سارے تقاضے پورے ہوتے تو پھر قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہونا تھا۔ اور قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا، یہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے، سورہ بقرہ دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 121 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے قرآن عطا کی، اور آگے فرمایا یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اور پھر وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ خالی تلاوت کی بات نہیں، فرمایا جن کو کتاب عطا کی، قرآن عطا کیا، پھر وہ اس کی تلاوت یوں کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، ان کے لیے زور دے کر حسر کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ جس کا مطلب کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کروڑ مرتبہ اپنی زبان سے کہتا پھرے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں، فرمایا اس کے ماننے کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ قرآن کا ماننا قبول صرف اس خوش نصیب کا ہوگا جو قرآن کی تلاوت یوں کرے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو تلاوت کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، ہم تو وہ ہیں جو سرے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہی نہیں۔ اور تلاوت کا حق کیسے ہوگا؟ میں نے جسٹ گنوا دیا، قرآن سے محبت، پھر قرآن کا ادب، پھر بلا ناغہ اس قرآن کی تلاوت، پھر کبھی محبت اور ذوق میں ڈوب کر اس قرآن کو سننا، پھر اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور جتنی سمجھ آ جائے اس سمجھ کے مطابق خود کو بدلنا۔ یہ سارے تقاضے پورے ہوں تو پھر قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے حقیقت میں وہی خوش نصیب ہے جس کا اس قرآن پر ایمان بھی مانا جائے گا۔ جو سلوک ہم نے قرآن کے ساتھ کیا بدقسمتی سے وہی سلوک ہم نے نواسۂ رسول کے ساتھ کیا۔ ہم سال کے بعد صرف ان کی یاد کا ایک جلسہ کرتے ہیں، اور اس جلسے میں بھی ہماری ٹاپ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کربلا میں ہونے والی شہادتوں کے منظر سنائے جائیں۔ حضرت عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے تھے، حضرت قاسم کی شہادت کا منظر کیا تھا، اونو محمد کے لاشیں کیسے گرے تھے، 6 ماہ کے معصوم علی اصغر نے دم کیسے توڑا تھا، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا حسین کیسے اٹھا کر لایا، خود نواسۂ رسول کی اپنی شہادت کا منظر کیا تھا، اور ان کی شہادت کے بعد پھر لٹا پھوٹا قافلہ کیسے دمشق اور شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا واپس مدینہ کی سرزمین پر پہنچا۔ ہمارا انٹرسٹ، ہماری دلچسپی صرف ان باتوں سے ہے۔ میں نے بتا دیا کہ جو یہ سنے گا، سنائے گا، غم حسین میں آنسو بہائے گا، اس کا یہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ اجر دے دے گا۔ جیسے خالی قرآن کے پڑھنے سے بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، مگر خالی اتنا کرنے سے حسین کی غلامی کا حق تب ادا ہونا تھا کہ جس مقصد کے لیے نواسۂ رسول نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اس مقصد کو سمجھتے، اپنے من میں جگہ دیتے، اس پر عمل پیرا ہوتے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے، تو پھر حسین کی غلامی کا حق ادا ہوتا۔ اب تو ہم حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اور اگر کوئی حسین کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے تو خدا کی قسم حسین خود اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آج ان باتوں پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ میں چند تمہیدی باتیں یہ بتا رہا ہوں تاکہ ہم اپنی ان محافل کو، اپنی مجالس کو نتیجہ خیز بنائیں۔ میں ایک سادہ سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ایک دور ہوتا تھا جب ہر مکتب فکر کا شخص صرف اپنی مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرتا تھا۔ کوئی ان کی مسجد میں جاتا تھا،
ان کو سنتا تھا تو پھر کوئی اثر لیتا تھا. ایسے ہی ہے. اب یہ دور گزر گیا. اب ہر مکتب فکر کے علماء کی، اسکالرز کی گفتگو اس موبائل، ٹیلی فون اور سوشل میڈیا پر آ گئی. اب کوئی چیز کسی سے ڈکی چھپی، اور اسے بد قسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، آج ہر نوجوان کے ہاتھ کے موبائل، ٹیلی فون آ گیا. اب آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ فلاں کو سننا ہے اور فلاں کو نہیں سننا. اگر آپ کسی بچے کو منع کریں گے کہ بیٹے فلاں کو نہیں سننا، تو آپ کی بات تو وہ سن لے گا، مگر رات کو جب تنہائی میں بستر پہ لیٹے گا نا، تو سب سے پہلے اسی کو سنے گا جس کو سننے سے منع کیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ لہذا ان حالات کے اندر اگر والدین نے، اساتذہ نے، علماء نے اور ان محافل اور مجالس کے منتظمین نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، اپنی اولادوں کی تربیت کا سامان انہیں فراہم نہ کیا، اپنی ان نشستوں کو ان کے لیے تربیت گاہوں میں نہ بدلا، تو یاد رکھیں نسلوں کے ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. ان کے عقیدے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. ان کو راہ راست پر لانا بھی مشکل ہو جائے گا. دیکھو نا، بچوں کی تربیت کے لیے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کی گود کے بعد دوسری درسگاہ وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور تیسری درسگاہ پھر سکول، کالج اور یونیورسٹی ہوتی ہے. اور اگر میں دیانتداری سے بات کروں تو یہ تینوں درسگاہیں ناکام ہو چکی. آج وہ مائیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جو بچوں کو قرآن کی لوریاں دے کر ان کو پروان چڑھایا کرتی. گھروں کا ماحول ابتر ہو گیا ہے. وہ ماحول خال خال ملتا ہے کہ جس ماحول میں رہ کر بچوں کی خود تربیت ہوتی چلی جاتی. رہ گئے سکول، کالج اور یونیورسٹیاں تو الامان الحفیظ، وہاں پر دین تو برائے نام باقی رہ گیا ہے، بلکہ صرف خانہ پوری کے لیے دین کا نام رکھا ہوا ہے، باقی دین سکھایا کوئی نہیں جاتا وہاں. آج آ کے بچی تھی یہ محافل اور مجالس جہاں ہمارے بچوں کی کوئی تربیت ہونی تھی، اور اگر ان کو بھی ہم نے صرف تفریح تباہ کا ذریعہ بنا دیا، وقتی طور پر ہنس لینے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کو اپنے بچوں کی تربیت گاہوں میں نہ بدلا، تو یاد رکھیں آنے والے دور میں نسلوں کے ایمان بچانا بہت مشکل ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں از سر نو ان محافل کو، ان مجالس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے بچوں کی تربیت گاہوں میں بدلنے کی ضرورت ہے. ان چند تمہیدی باتوں کے بعد آئیے آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو رکھنا چاہ رہا ہوں اس کے دو پہلو ہوں گے. چونکہ یہ اہل بیت کے نام کی مجلس سجی ہے، تو پہلے نمبر پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، قرآن اس پر کیا رہنمائی کرتا ہے، اور پھر جیسا تعلق قرآن نے ان کے ساتھ قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اس تعلق کے تقاضے کیا بنتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ انہی دو باتوں کے اندر اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں. پہلے مقصد کے لیے میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ شورا، قرآن پاک کا 42واں سورہ، اس کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آج نوجوان نسل کے سینوں سے اہل بیت کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں نے تو جو بالخصوص دیکھا ہے، ہمارے سنی لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت سے محبت کرنا یہ صرف شیعہ لوگوں کا کام. میں نے ایسی محافل بھی دیکھی ہیں کہ اگر کوئی وہاں نعرہ حیدری لگا دے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شیعہ تو نہیں آ گیا. اس بات کو بھی من کی تختیوں پر لکھ لو کہ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ عین ایمان ہے. ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے. آئیے یہ بات آج ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں. بڑی توجہ اور انہماک سے
یہ میری چند باتیں سننی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو کچھ لے کر ہی جائیں گے، کچھ دے کر نہیں۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کل کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگو یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے لیے مصائب و آلام کا سامنا کیا، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، محنت کی، مشقت کی، فرمایا محبوب نے بتا دو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ پھر آگے فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ، محبوب نے بتا دو کہ اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتی ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتی ہو تو فرمایا تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر میری قرابت سے محبت رکھنا۔ کیا کرنا؟ میری قرابت سے محبت کرنا۔ بات بڑی توجہ طلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بیٹھ کر اس آیت کو تلاوت کیا، صحابہ کرام نے سنا تو سنتے ہی کچھ صحابہ کرام نے موقع پر میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں ایک سوال کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ۔ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ذرا ارشاد فرمائیے کہ وہ آپ کی قرابت جن کی محبت اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب کر دی ہے، اس قرابت سے مراد کون ہستیاں ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات کی طرف؟ صحابہ کرام نے یہ جو سوال کیا نا، ان کے سوال سے دو باتیں سمجھ میں آتی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام نے جیسے ہی اس آیت کریمہ کو سنا تو سنتے ہی ایک بات انہیں فوراً سمجھ میں آ گئی۔ اس بات کو سمجھنے میں انہیں کوئی دقت پیش، چونکہ وہ عربی لوگ تھے، قرآن عربی زبان میں اتر رہا تھا، ان کی اپنی زبان تھی۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کی آیت سنی، قرآن کے تیور دیکھے، قرآن کا لب و لہجہ دیکھا، قرآن کی آیت کا انداز دیکھا تو ایک بات فوراً سمجھ گئے، اور وہ پہلی بات انہیں یہ سمجھ آئی کہ قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ اس آیت کے ذریعے کچھ ہستیوں کی محبت اب ہمارے اوپر واجب ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سوال میں کہہ رہے ہیں کہ آقا ذرا فرمائیں وہ ہستیاں ہیں کون جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دی ہے۔ یہ واجب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ یہ کنہوں نے سمجھا قرآن پاک سے؟ تو صحابہ کرام کی سمجھ سے بڑھ کر تو ہماری سمجھ نہیں ہو سکتی نا۔ یہ پہلا نتیجہ تھا۔ دوسری دلچسپ بات یہ بتا رہا ہوں کہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ کرام کی یہ سمجھ، یہ فہم، قرآن کی آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کچھ ہستیوں کی محبت ہمارے اوپر واجب ہو گئی ہے، اگر ان کی یہ سمجھ غلط ہوتی تو جب انہوں نے سوال پوچھا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے تھا کہ جواب دینے سے پہلے ان کی اس بات کی اصلاح کر ان کو سمجھاتے کہ میرے غلاموں ذرا یہ بتاؤ تم نے یہ وجوب کا معنی کہاں سے نکالا؟ یہ جو تم کہہ رہے کہ کچھ ہستیوں کی محبت واجب ہو گئی تو یہ وجوب کہاں سے نکلا؟ کہاں لکھا ہے کہ واجب ہو گئی؟ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا، کوئی کومنٹ ہی نہیں کیا، ان کی بات کو رد نہیں کیا، ان کی بات کو نیگیٹ نہیں کیا، نفی نہیں کی ان کی بات کی۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی اس بات کو رد نہ کرنا اس بات کی دلیل بن گئی کہ آقا نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہاں پہلا نتیجہ جو آیت سن کر تم نے نکالا ہے نا کہ کچھ ہستیوں کی محبت تمہارے اوپر واجب ہو گئی ہے، فرمایا یہ نتیجہ تمہارا درست ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ پہلے صحابہ کرام نے نتیجہ نکالا، اور دوسرا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہ کر اور ان کی اس بات کو نفی نہ کر کے اس بات کی دلیل فراہم کر دی کہ ہاں ان ہستیوں کی محبت تمہارے اوپر واجب ہو گئی۔ اب صحابہ کرام جاننا صرف یہ چاہ رہے تھے کہ آقا یہ تو سمجھ آ گئی کہ کچھ ہستیوں کی محبت واجب ہے، مگر قرآن میں چونکہ نام نہیں لکھے ہوئے تو آپ فرمائیں ان ہستیوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرے غلاموں، جن ہستیوں کی محبت اب تمہارے اوپر واجب ہو گئی ہے ان سے مراد علی و فاطمہ و بناہما، فرمایا ان سے مراد علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ تو گویا اب قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اگر کریں تو باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو، اعلان کر دو کہ لوگوں یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس پر تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربا۔ ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ اگر اتنی بات پر اکتفا کریں تو پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیت کریمہ زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنا یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، بلکہ صحابہ کرام اور کملی والے آقا اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ محبت مستحب عمل نہیں بلکہ یہ محبت تمہارے اوپر واجب ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی ایمان افروز بات یاد رکھ لیں کہ وجوب کا لفظ کبھی کبھی فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فرض کے لیے۔ یہ خالی واجب تک نہیں رہتا، فرض اس سے اوپر والا درجہ۔ یہ بات میں صرف وقت کے ایک امام کی زبان میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے امام ہوئے، انہوں نے اس بات کا ببانگ دوہل اعلان کر دیا۔ پورا کلام ہے ان کا، میں صرف ان کا ایک ہی مصرع سنا رہا ہوں۔ وہ آقا کی اہل بیت سے مخاطب ہو کر اعلان کر رہے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کی اہل بیت، اللہ نے قرآن کے ذریعے تمہاری محبت ہمارے اوپر فرض کر دی ہے۔ بولیے کیا کر دی ہے؟ فرض۔ اب یہ واجب سے بھی اگلا درجہ۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت صرف مستحب عمل نہیں ہے بلکہ ان ہستیوں سے محبت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ اور اس سے بھی اگلی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے فرائض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ بولیے بھئی کیا ہے؟ فرض ہے نا، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو کیا خیال ہے، کافر ہو جائے گا؟ گناہگار ہوتا ہے وہ کافر؟ کتنے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے مگر کبھی کسی عالم دین کا فتویٰ سنا کہ چونکہ نماز نہیں پڑھی تو بندہ کافر ہو گیا؟ بندہ کافر نہیں ہوتا، ایمان بچ جاتا ہے، گناہگار ہوگا، حساب ہوگا، گرفت ہوگی، قیامت والے دن عذاب ملے گا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے؟ فرض۔ لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے تو گناہگار ہوگا، سزا ملے گی مگر کافر۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہ رکھے تو کافر، گناہگار ہوتا ہے۔ مگر شیخو والا والو اس بات کو پلے باندھ لو کہ باقی فرائض جتنے ہیں اگر کوئی شخص وہ فریضہ ادا نہ کرے تو گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ مگر علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت یہ ایسا فریضہ ہے کہ ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا، وہ بدبخت اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج۔
تو مجھے بتاؤ اس محبت کے بغیر چارہ ہے؟ اس محبت کے بغیر گزارا ہے؟ اور اگر ایمان ہی نہ بچا تو زندگی میں جو اچھے سے اچھا کام بھی کر لیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، چونکہ ہر عمل قبول ہونے کے لیے پہلی بنیادی شرط وہ ایمان ہے، اور اگر ایمان ہی نہ رہا تو یاد رکھیں کسی کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں پہلی بات جو آپ لوگوں کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتا رہا ہوں، جس کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے، کہ اہل بیت کی ان ہستیوں کی محبت یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ ان ہستیوں کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دے دی ہے، اور فرض بھی ایسا کہ ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا، بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہی بات اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے دیکھیں تو آقا نے اسی بات پر زور دیا۔ اب یہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، 4 ہستیوں کا ذکر آیا ہے، ان چاروں ہستیوں کی نسبت ذرا دیکھتے چلے جائیں کہ میرے آقا نے ان کا ذکر کیسے کیا اور ان کی محبت کو کس شد و مد کے ساتھ اپنی امت کے سامنے رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں میں سے چاروں میں سے ہر ایک کا نام لے کر الگ الگ بھی، اور پھر میرے آقا نے ان چاروں کو اکٹھے بٹھا کر بھی یہی بات۔ میں صرف وقت بچانے کے لیے الگ الگ والی روایت نہیں پڑھ رہا، اکٹھی والی پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے ان چاروں ہستیوں کو بٹھا کر امت کو متوجہ کر کے فرمایا، من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا سن لو، جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی سمجھو اس نے اللہ سے محبت کی، اور آگے فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اور اللہ کی محبت اس سینے میں آتی ہے جس سینے میں اس کے رسول کی محبت ہو، اور فرمایا میری محبت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، میری محبت اسی خوش نصیب کو میسر آتی ہے جس کے سینے میں پہلے میری اہل بیت کی محبت ہو۔ جس کا مطلب اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ رسول کی محبت کا کوئی کنسیپٹ، نہ اللہ کی محبت کا کوئی تصور، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ جنت میں صرف وہ جائے گا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ پھر میرے آقا نے دوسرا پہلو اس کا بیان کیا، فرمایا من ابغض ہؤلاء فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا جس نے ان ہستیوں سے بغض رکھا سمجھو اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فرمایا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا فرمایا اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ جس کا مطلب کہ جس سینے میں ان ہستیوں کا بغض آ گیا اس بدبخت کو جہنم کی آگ سے بچا کوئی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے پہلا میسج اور پیغام جو اس آیت کریمہ اور آقا کے اس فرمان کی روشنی میں دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں اہل بیت کی محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ مت سمجھا کرو کہ اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ لوگوں کا کام ہے، اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ نسبت نہیں ہے تو اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہے سمجھو وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکامی اسی کا مقدر بنے گی۔ یہ بات اگر سمجھنی ہو تو وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی علم کے میدان میں اس وقت روئے زمین پر ان کے پائے کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کے مقام پر درجنوں بیسیوں کتابیں لکھی،
اور سینکڑوں ان کے خطابات ہیں جو صرف اہل بیت کی محبت اور شان پر ہیں۔ ایک دن ہم چند ان کے شاگرد نظامت دعوت سے تعلق رکھنے والے پرائیویٹ گھر میں ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ہم میں سے ایک ساتھی نے، بے تکلفی کا ماحول تھا تو آپ سے ایک بات عرض کی، اور وہ ساتھی عرض کرنے لگے کہ حضور ہم پورے پاکستان میں دروس قرآن کے لیے جاتے ہیں، خطابات کے لیے جاتے ہیں، مگر یہ جو آپ نے اہل بیت کی شان پر اتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کی شان پر اتنے خطابات کیے ہیں، تو کبھی کبھی کہیں سے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بعض علماء بھی اور علماء کے ماننے والے بعض سامعین بھی اور لوگ بھی، وہ آپ کی ان کتابوں اور ان خطابات کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ طاہر القادری بھی شیعہ ہو گیا۔ جیسے ہی یہ سوال کیا تو اب سنیں اس وقت کے مجدد کی زبان سے جواب کیا، بے ساختہ پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ پہلا جملہ تھا الحمدللہ۔ فرمایا بیٹے اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر شیعت کے فتوے لگے، اگر یہ شیعت کے فتوے نہ لگتے تو مرتے دم تک ایک حسرت رہ جاتی کہ کہیں اہل بیت کی محبت میں کچے تو نہیں ہیں۔ فرمایا ان فتووں نے اس بات کی سند فراہم کر دی ہے کہ الحمدللہ ہم اہل بیت کی محبت میں کچے نہیں ہیں، پکے ہیں، اور یہی اہل بیت کی محبت قیامت والے دن ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا بیٹے آپ نے کبھی اپنی ہسٹری نہیں پڑھی، اپنی تاریخ نہیں پڑھی کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے اہل بیت سے محبت کیسے کیے کرتے تھے۔ آئیے چند مثالیں صرف اس کی دیتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ جو لوگ صحابہ کے ماننے والے ہیں اور سینوں میں اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ان اکابرین کو دیکھو وہ اہل بیت سے محبت کیسے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی لخت جگر، ان کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں وہ جب کبھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے جس میں مولا کائنات علی شیر خدا بھی موجود ہوتے تو کہتی ہیں میرے والد گرامی ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ اب آپ نے بڑوں کا حال سنے، وہ اہل بیت سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ کہتی ہیں ایک دن گھر میں خلوت میں تنہائی میں کوئی تیسرا سننے والا نہ تھا۔ کہتی ہے میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی، پوچھا کہ ابا جان آپ کا خود مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے؟ کہتی ہیں یہ بات سنی تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹی عائشہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، کہ بیٹی عائشہ میں نے اپنے آقا کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو فقط تکنا بھی عبادت ہے۔ یہ محبت ہے صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ۔ مجھے بتائیں اگر معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو اچھا نہ جانتے ہوتے، ان سے محبت نہ کرتے ہوتے، کوئی ذہن میں کوئی ان کے لیے عناد ہوتا، دشمنی ہوتی، تو گھر کا خلوت کا ماحول تھا، ابو بکر کو کیا پڑی تھی کہ ایسی بات کرتے جس سے علی کی شان نمایاں ہوتی؟ اور صرف ابو بکر بتا نہیں رہے، اپنے عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کی بیٹی میرے آقا کی پوری امت کو سنا رہی ہے کہ میرے والد گرامی نے کیا فرمایا تھا۔ اور ابو بکر کا خالی عقیدہ نہیں تھا، ان کی بیٹی اعلان کر رہی ہے کہ پھر میرے والد گرامی ہر وقت علی کے چہرے کو تک تک کر اس عبادت میں مصروف بھی رہا کرتے۔ اور جن ہستیوں کی میں مثالیں دے رہا ہوں نا، یاد رکھیں قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ سبقت لے جانے والے، وہ سب سے آگے بڑھ جانے والے، شان اولیت کے حامل، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے آقا کے دین کو قبول کیا، تن من دن قربان کی، ہجرت میں سبقت لے گئے، فرمایا وہ، اور آگے خاص کلمات ہیں، آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر جنہوں نے ان السابقون الاولون کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے،
ان کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا سن لو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور راضی ہو کر پھر انہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ پھر بندے اپنے مولا سے راضی ہو جائیں۔ یہ جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اپنے مولا سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ ڈگری کن کو عطا کی؟ ایک تو ان کو عطا کی جو السابقون الاولون تھے، اور مجھے بتائیں السابقون الاولون میں سے کوئی سیدنا صدیق اکبر کو نکال سکتا ہے؟ کوئی سیدنا عمر فاروق کو نکال سکتا ہے؟ کوئی سیدنا عثمان غنی کو نکال سکتا ہے؟ کوئی مولا کائنات علی شیر خدا کو نکال سکتا ہے؟ اور السابقون الاولون کا دائرہ صرف ان 4-5 ہستیوں تک نہیں رہتا، آگے فرمایا من المہاجرین والانصار، فرمایا بھلے وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے۔ تو مہاجرین کب بنے؟ جب لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ تو اس کا مطلب وہ جو 13 سالہ مکی دور تھا، اس مکی دور میں آنے والے سارے السابقون الاولون میں شمار ہوئے۔ والانصار، اور انصار تو بنے ہی تب جب آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ کے لوگوں نے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا کہ آقا اب جس کو جو نوازنا چاہیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے گھر بار، ہماری پراپرٹی، ہمارا مالا دولت، حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک کو طلاق دے دی کہ آقا جس مہاجر کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ جنہوں نے یوں آقا کی مدد کی وہ انصار بنے۔ تو انصار تو بنے ہجرت کے بعد، اور پھر وہ آقا کے وصال مبارک تک جو آقا کے دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے، سارے انصار میں آ گئے۔ تو دائرہ بڑا وسیع ہے، مگر میں تو بڑی بڑی ہستیوں کے نام لے رہا ہوں کہ اگر دائرہ اتنا وسیع ہے تو سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات علی شیر خدا، بلال حبشی، سلمان فارسی، زید بن حارثہ، ان کو السابقون الاولون میں سے کون نکال سکتا؟ اور باری تعالیٰ نے اگلی بات کی کہ یہ، اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کے نقش قدم پر چل پڑے، جو یہ کرتے تھے وہی کچھ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا، اور راضی ہو کر وہ کچھ عطا کرے گا کہ وہ سب کچھ پا کر بندے مولا سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ان ہستیوں کی زندگیوں سے مثال دے رہا ہوں کہ وہ اہل بیت سے کیسے محبت کرتے تھے، تاکہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں، اسی طرح آقا کی اہل بیت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں، تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو، اور راضی ہو کر ہمارے اوپر بھی کرم کے وہ دروازے کھولے کہ ہم مولا کی عطاؤں سے راضی ہو جائیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں بڑا بے سورا سا آدمی ہوں، سر شر نہیں ہے، مگر 2 + 2 4 کی طرح آج آپ کو قرآن اور رسول کا فرمان سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی کہ جن کی اہل بیت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی بیٹی بتا رہی ہیں کہ میرے والد گرامی جب کبھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے جس میں مولا کائنات علی شیر خدا بھی موجود ہوتے، تو کہتی ہیں میرے والد گرامی ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں ان کی عظمتوں پر، جن کے لیے آقا نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ جن کے لیے فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، لوگوں شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ کبھی فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، لوگوں حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ جن کی زندگی کے اندر میرے آقا نے ان کی شہادت کی خوشخبری بھی ان کو دی، اور شہادت کی نہیں، میرے آقا نے کئی بار ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت بھی عطا کر۔ آقا معراج پہ گئے، جب پلٹ کے واپس آئے تو فرمانے لگے عمر میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے ایک محل دیکھا جس پر تیرا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ میں نے چند باتیں اس لیے کی کہ اب میں نے بتانا ہے کہ وہ عمر فاروق جن کی اپنی شانیں یہ ہیں، اہل بیت کے در کے ساتھ ان کی نسبت غلامی کیسی تھی، تاکہ صحابہ کے ماننے والوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کی محبت کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
چھوٹے بچے تھے, گلی میں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان سے فرمانے لگے, ارے تم تو ہمارے غلام زادے ہو اور ہم سے جھگڑتے ہو. یہ بات کر, وہ بھی بچے تھے. جیسے یہ بات سنی تو ان کے دل پر بوجھ آیا. بوجھل دل لے کے پلٹ کے گھر آئے اور آ کر اپنے والد گرامی عمر فاروق سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان, آج حسین نے یہ تانا دیا. جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی. پوچھا پلٹ کے کہ بیٹے جو کہہ رہے ہو ایسا ہی سنا ہے؟ عرض کی ایسا ہی سنا ہے, یہی تانا دیا انہوں نے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, یاد رکھیں نواسہ رسول نے معاذ اللہ کو غلط بات نہیں کی تھی, انہوں نے جو فرمایا تھا حق فرمایا تھا. اور ویسے بھی جس نے میرے آقا کی زبان اقدس چوسی ہو, غلط بات کبھی اس زبان پر آ ہی نہیں سکتی. تو کوئی پوچھے بات تو بڑی عجیب تھی, ان کو غلامی کا تانا دیا کہ تم تو ہمارے غلام زادی ہو, تو کیوں کہا ایسا؟ بھائی نواسہ رسول نے غلط نہیں فرمایا تھا, بس انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو ان کے والد گرامی کا ان کے نانا کی بارگاہ میں حال تھا, وہی ان کے بیٹے سے کہہ دیا. بھئی ان کا غلاموں والا حال ہی تو تھا, اسی غلامی پر تو وہ فخر کیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو علال اعلان کہا کرتے تھے, انا عبدہ و خادمہ, لوگوں سن لو میں اپنے آقا کا غلام بھی ہوں اور ان کا خادم بھی. آقا کی مجلس میں آتے نگاہیں جھکی ہوتی, اس ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ معمولی سی حرکت بھی کی تو سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہیں اڑ نہ جائیں. ایک دوسرے سے بات کرنا ہوتی اتنی سرگوشی سے کرتے کہ ایک دوسرے سے پوچھنا پڑتا کہ کیا کہا ہے. تو غلاموں والا حال ہی تو تھا. اگر پھر بھی غلامی سمجھ نہ آئے تو مجھے بتائیں 14 صدیاں بیت گئی, ہم نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, ان کی مجلس میں بیٹھے نہیں, ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنی نہیں, ان کے معجزات کو تکا نہیں, مگر بن دیکھے ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ گلیوں میں نعرے لگاتے پھرتے ہیں, غلامی رسول میں یہ لگاتے ہیں یا نہیں نعرے؟ اس غلامی پر فخر ہے یا نہیں؟ اگر بن دیکھے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد ہماری محبت اور غلامی کا یہ عالم ہے, تو سوچو وہ صحابہ کرام جنہوں نے آنکھوں سے میرے آقا کے ودھا مکھڑے کو تکا ہوگا, زلف واللیل کا نظارہ کیا ہوگا, ان کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے, ان کی میٹھی میٹھی باتوں کو سنا ہوگا, آقا کے معجزات کو دیکھا ہوگا, سوچو ان کی غلامی کا عالم کیا ہوگا. تو نواسہ رسول نے جو کچھ دیکھا تھا وہی ان کے بیٹے سے کہہ دیا, ارے تم تو ہمارے غلام زادے ہو اور ہم سے جھگڑتے ہو. مگر وہ بچے تھے, بات سمجھ نہیں آئی, بوجھل دل لے کے گئے اور اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ آج حسین نے یہ تانا دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو انگلی تھما لی اور سیدھا مولا کائنات علی شیر خدا کے دروازے پہ دستک دی. اب دروازہ کھولنے کے لیے وہی شہزادہ حسین آ رہا. باپ بیٹے کو کھڑے دیکھا, دل میں سوچا ہوگا کہ جھگڑا ہوا تھا, شاید شکایت لے کے آئے ہوں گے, ماہر باہر ماجرا ہی کچھ اور تھا. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے پوچھا, چچا جان کیسے آنا ہوا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے, حسین بتاؤ آج ہوا کیا تھا؟ سرسری جواب دیا کہ بس ایسے جھگڑا ہو گیا. اب پھر پلٹ کے پوچھنے لگے, نہیں اپنے کلمات دہرا کر بتاؤ آپ نے فرمایا کیا تھا؟ اب جس نے سیدہ کائنات کا دودھ پیا ہو جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. فرمانے لگے, ہاں کہہ دیا تھا تم تو ہمارے غلام زادی ہو اور ہم سے جھگڑتے ہو. شیخو والو بس اتنا سننا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگے کہ مولا گواہ ہو جا, آج تیرے حسین نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا اور ہماری بخشش اور نجات کے لیے یہی کافی. بعض روایات میں ہے آپ عرض کرنے لگے کہ حسین جو فرما رہے ہو مجھے لکھ دو, تحریر کر دو, تاکہ یہ پروانہ ساتھ لے جاؤں اور قبر اور حشر کے اندر یہی پروانہ میری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے. یوں صحابہ کرام اہل بیت کی غلامی پر ناز کیا کرتے تھے, فخر کیا کرتے تھے. ان کی کوئی چپکلش نہیں تھی, کوئی غلط فہمی نہیں تھی. انہوں نے اہل بیت کے لوگوں سے یوں محبت کرتے اپنے نانا کی امت کے لیے ایک اسوہ دے دیا
کہ کامیابی چاہتی ہو تو جب تک اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالتے تب تک نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی محبت بتا دیتا ہوں اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کا عالم کیا تھا۔ ایمان افروز واقعہ بتا رہا ہوں، سنا ہوگا مگر آج اس اینگل سے سنیں۔ جب مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور نکاح کا وقت آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کچھ پاس ہے؟ عرض کی آقا دو چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے دوسری زرہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تلوار جنگ میں کام آئے گی اسے رکھ لو، اور زرہ بازار لے جاؤ اسے بیچ دو، اور جو پیسے ملیں لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ اب مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، بس تھوڑا ہی سفر طے کیا کہ ملاقات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ بتایا آقا نے زرہ بیچنے کے لیے بھیجا ہے، شادی نکاح کا وقت ہے، تو آقا نے فرمایا بیچ کے پیسے میرے پاس لے آ۔ آپ پوچھنے لگے بتاؤ زرہ کتنے میں بیچنی ہے؟ بس سودا جتنے میں بھی طے ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درہم اور دینار نکالے، مولا کائنات علی شیر خدا کے سپرد کر دیے، زرہ ان سے خود لے۔ جب تبادلہ ہو گیا چیزوں کا تو فرمانے لگے کہ علی دیکھو درہم دینار تمہارے ہو گئے، اب زرہ میری ہو گئی۔ جب پلٹ کر چلنے لگے تو پھر آواز دے کے کہنے لگے کہ علی درہم دینار تو تمہارے ہو ہی گئے، اب تمہارے نکاح اور شادی کا وقت ہے، اب زرہ پھر تمہیں تحفے میں واپس کر رہا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ۔ جب تک یہ محبت والا رشتہ قائم نہیں ہوتا یاد رکھیں کوئی کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اکابرین ان سے کیسے محبت کیا کرتے۔ پھر ان سے ذرا نیچے آ جائیں، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا بیٹے کبھی آپ نے بڑے اکابرین اور اماموں کا حال پڑھے، کون سا آپ کا امام ہے جس پر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے شیعت اور رافضیت کا فتویٰ نہیں لگا؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا امام نسائی؟ فرمایا جس امام کے احوال پڑھو گے جب اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا تو اس دور کے یار لوگوں نے ان پر شیعت اور رافضیت کے فتوے لگا دیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو برسر منبر فرمایا کرتے تھے، جب آپ نے اہل بیت کی شان میں کتاب ترتیب دی، ان کے فضائل بیان کیے اور کچھ لوگوں نے ان پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا اور آپ کے نوٹس میں یہ بات آئی تو برسر منبر فرمانے لگے کہ لوگوں اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو سن لو پھر مجھ سے بڑھ کر رافضی اور کوئی نہیں ہے۔ تو اہل بیت کی محبت میں ہر بڑا آپ کو آپ کا اکابر فنا نظر آئے گا، کیونکہ اس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے۔ اور نیچے آ جائیں تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کبھی کبھی جھوم جھوم کے یہ شعر پڑھتے ہیں نا اور کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مجھے بتاؤ یہ کس نے کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سنیوں کے امام، جو بریلویوں کے امام ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ اپنی اس محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب اہل بیت سے محبت کرنا کوئی ناجائز کام؟ آپ اکثر ایک دعائیہ ربائی پڑھتے، آپ کہتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامانے آل رسول۔ یہ کسی شیعہ نے نہیں کہا، یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ سادی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جو سنی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ ایک شعر پڑھتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معلوم ہے یہ شعر کس نے کہا ہے؟ یہ سنیوں کے امام اور سنی اور حنفی، یہ شعر مولانا محمد علی
جو سنی بھی تھے اور حنفی بھی تھے. یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، یاد رکھیں. لوگ غلطی سے اس کو اقبال کا شعر کہتے ہیں. یہ محمد علی جوہر کا شعر ہے، جنہوں نے یوں اہل بیت کو خراج تحسین پیش کیا. اور پھر ذرا اپنے دلوں کو تھام کر سنیں، ایسا اہل بیت کو خراج تحسین شاید آج تک کوئی شیعہ مائی کا لال بھی پیش نہ کر سکا. خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سارداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. خواجہ اجمیر نے حد کر دیا، کبھی غور کریں ان کی اس ربائی پر. خواجہ اجمیر کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. خواجہ اجمیر فرما رہے ہیں کہ لوگوں حسین بادشاہ ہے، اور پھر کہتے ہیں حسین بادشاہ ہی نہیں بلکہ حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. اور آگے بات سنیں، کتنی عظیم بات کی ہے. آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ بات کہتا تو سائد علماء اس پہ فتوے لگا دیتے، مگر چونکہ خواجہ اجمیر کی زبان سے نکلی ہے، ہر کوئی چپ اور اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے. خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں دین است حسین. کیا کہہ رہے ہیں؟ دین پناہ است حسین. خواجہ اجمیر کہتے ہیں کہ لوگوں نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن کچھ اس طرح سے قربان کیا ہے کہ اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، اب دین حسین ہے اور حسین دین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا. اور صرف اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرماتے ہیں دین پناہ است حسین، اور دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے دامن میں ملی. اور تیسرے مصرے میں کہتے ہیں سارداد نداد دست در دست یزید. فرماتے ہیں حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کہ بنا لا الہ است حسین. اور حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین ہے. یہ کسی شیعہ نے نہیں کہا، یہ سنیوں کے امام، حنفیت کے امام خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں. میں صرف آپ کو چلتے چلتے بتا رہا ہوں کہ آپ کے بڑے اہل بیت سے کیسے محبت کیا کرتے تھے. حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیوں کے امام، حنفیوں کے امام، ان کی تو شاعری اہل بیت کی محبت سے بری ہوئی. اب ساری شاعری بیان کرنا مقصود نہیں ہے. آج آپ کے ایمانوں پر ایک بہار آ جائے گی جو حضرت اقبال کی ایک ربائی آپ کو سنانا چاہ رہا. وہ انہوں نے سیدہ کائنات کی شان میں ہٹ کر دیا، انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کر دیا. حضرت اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست. میں اس کا ترجمہ کروں گا. انہوں نے اخیر کر دی ہے جو سیدہ کائنات کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا. کیا کہتے ہیں؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ برخا کے اوپر شید. اب سنیں، میں اس کا آسان کر کے مفہوم سمجھا. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق، آئین حق سے مراد دین اسلام ہے. اقبال کہتا ہے یہ جو دین اسلام سے میرا رشتہ ہے، دین اسلام سے میرا تعلق ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دین اسلام قبول کر لیا ہے، زنجیر پاس، یہ دین کا رشتہ یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے. یہ مجھے اجازت نہیں دیتا، یہ ہلنے نہیں دیتا، اگلا کام نہیں کرنے دیتا. پھر کہتے ہیں پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، اور مجھے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا پاس ہے، ادب ہے، حیا ہے. اگر آقا کے فرامین کا ادب آڑے نہ آتا، ان کے فرامین کا پاس نہ ہوتا، حیا نہ ہوتا، تو وہ
اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں میرے رستے کی رکاوٹ ہیں. ایک دین کا رشتہ، وہ دین مجھے اجازت نہیں دیتا. دوسرا آقا کے فرامین کا ادب اور حیا، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے. کس بات کی؟ کہتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردید میں. کہتے ہیں اے سیدہ کائنات، اگر یہ دین اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنتا، یہ میرے رستے کی رکاوٹ نہ بنتا، آقا کے فرامین کا ادب اور حیا نہ ہوتا، تو اے سیدہ کائنات، آپ کا مقام و مرتبہ یہ تقاضا کرتا ہے، میرا عشق مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں آپ کے مزار اقدس، آپ کی تربت اور آپ کی قبر کے گرد طواف کرتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردید میں. اے سیدہ کائنات، اگر یہ دو چیزیں میرے رستے کی رکاوٹ نہ ہوتی تو اقبال تیرے مزار کے گرد، تیری تربت کے گرد، تیری قبر کے گرد چکر لگاتا، طواف کرتا. اور آگے کہتے ہیں سجدہ برخا کے اوپاشید بھی. اور اقبال صرف تیری قبر کے چکر ہی نہ لگاتا، اگر یہ دو چیزیں رکاوٹ نہ ہوتی، شریعت منع نہ کرتی، تو اے سیدہ کائنات، اقبال تیری تربت، تیری قبر کی مٹی کے اٹھنے والے ذروں کو بھی سجدے کرتا. یہ عقیدت، یہ محبت ہے آپ کے بڑوں کی اہل بیت کے ساتھ. اور آج ہمیں کس مغالطے میں ڈال دیا گیا، کس چکر میں ڈال دیا گیا کہ شاید اہل بیت سے محبت کرنا کچھ اور لوگوں کا کام ہے. اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، اہل بیت سے محبت کرنا شیعت نہیں، یہ عین ایمان ہے. اس محبت اور اس غلامی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے. میں سادہ سی ایک بات بتاتا ہوں، میرے آقا کا فرمان ہے، بڑی عظیم بات ہے. میرے آقا نے یہ جو بات فرمائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا خیال ہے، مانتے ہیں ان کو سردار؟ مانتا ہے جو ہاتھ کھڑا کرے والا. مجھے پتا چلے کس عقیدے کے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو اس عقیدے پر قائم رکھے. دیکھو نا، حسنین کریمین علیہم السلام کو نہ آپ نے سردار بنایا ہے نہ میں نے بنایا ہے. ان کو جنت کے جوانوں کا سردار اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے. تو انکار کون کر سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ سادہ سی آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار، جنت کے مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں. حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر بڑی شاندار بات فرمائی. فرمایا ایک تو یہ صاف بات ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے، مگر ایک اس بات کے اندر بھی بات ہے. آقا وہ اپنی امت کو انڈائریکٹلی پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بات آقا کیا پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ایک تو سادہ آقا نے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فرمایا اگلی بات جو آقا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ قابل غور ہے کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جنت کے سردار ہوں حسنین کریمین علیہم السلام، مالک یہ ہوں، سردار یہ ہوں، تو ٹھنڈے دل سے سوچیں کیا ایسا بدبخت جنت میں جا سکے گا جس کے دل میں ان کے بابا کا بغض ہو؟ جی، سردار وہ ہوں، مالک وہ ہوں، اور ایسا شخص بھی جنت میں گیا بیٹھا ہو جو علی سے بغض رکھنے والا ہو، تو یہ سرداری نہ ہوئی، یہ تو تماشا بن گیا. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جنت میں صرف وہ جائے گا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو. اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی چارہ. اور میرے آقا نے علل اعلان اس بات کا ذکر کیا، اور حدیث کی کتابیں بری پڑی ہیں مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، لوگوں تمہارے اندر دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. فرمایا جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آقا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری مجھ مصطفیٰ کی اطرت اور اہل بیت ہے. اب مجھے بتائیں، آقا کا فرمان، آقا کبھی کوئی بات اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے. آقا جو زبان سے فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو آقا اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر چاہتے ہو ایمان سلامت رہے، گمراہی سے بچ جاؤ، صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہو،
تو ایمان اسی کا بچے گا، ہدایت اسی کو ملے گی، گمراہی سے صرف وہ بچے گا جس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا اور دوسری ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا۔ جس نے دونوں میں سے کوئی ایک دامن بھی چھوڑ دیا وہ شخص کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکتا، اس کے ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں۔ تو آقا نے زور دیا قرآن پر اور اپنی اہل بیت پر۔ میں جو میسج اور پیغام دینا چاہ رہا ہوں بڑی غور سے آقا کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں۔ حاضرین مکرم، آقا نے یہ پیغام دے کر ہمیں سمجھایا کہ اگر ایمان بچانا ہے، اگر گمراہی سے بچنا ہے، اگر صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے تو ایمان اسی کا بچے گا، گمراہی سے وہی بچے گا جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھامے گا۔ مگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ صورتحال اتنی وگرگوں ہے کہ جن دونوں دامنوں کو تھامنے کا آقا نے حکم دیا تھا ہم نے دونوں دامن ہی چھوڑ دیے۔ پہلا دامن قرآن کا تھا، وہ بات اتفاق سے شروع میں آ گئی۔ کیا خیال ہے آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑ دیا؟ حکیم الامت علامہ اقبال نے یہ بات بھی کی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ قرآن کو ترک کیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنا دیا۔ اور آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم سال بعد صرف جلسہ کرتے ہیں، نواسہ رسول کے پیغام کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ایک ہی کتاب آسمانوں سے قرآن ہمارے لیے اتارا ہے، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں ڈھنگ سے وہ اپنی کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اس سے اگلی بات سنیں، جن خوش نصیبوں کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، اچھا پڑھ لیتے ہیں، کبھی یہ سوچیں کہ ان کو پڑھنا تو آ گیا مگر ان میں سے وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں تو انہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس امت کو اپنی کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی، جن کو سمجھ کوئی نہیں اس میں لکھا گیا ہے، عمل خاک کرنا ہے انہوں نے۔ ہم تو وہ چند باتیں جو ہمیں وراثت میں مل گئیں، جو گھر بزرگوں سے سن لیں یا کبھی کسی عالم دین نے کوئی اچھی بات کہہ دی جو ہمارے کانوں میں پڑ گئی، تو اس پر گزارا کر کے جسے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، بس زندگی کے دہاڑے پورے کر رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا تھا ایمان بچانا ہے تو دو دامن تھامنے ہوں گے، ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، صرف برکت کے لیے، ثواب کے لیے، بیٹی کو قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے، یا جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے، یا مر جانے پر پڑھ پڑھ کے بخشنے کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا۔ تو کیا خیال ہے، اس پر متوجہ ہو رہے ہیں؟ کوئی زندگی میں چینج آئے گی یا جیسے تقریر کر کے جا رہا ہوں ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے؟ میں نے بتایا ان نشستوں کو نتیجہ خیز بناؤ، اب آپ کے گھروں کا ماحول بدلنا چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ایسے جلسوں کا؟ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر ہو۔ صبح سویرے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کو اٹھائیں، انہیں کہ آئیں آج ہم اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ پھر بھلے 2 آیتیں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، رک کر پڑھیں، میرے مولا نے یہاں سمجھایا کیا ہے، پیغام کیا دیا ہے۔ ہم زندگی میں ہر مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے خود اپنی سمجھوں کے دروازے بند کر رکھے، حالانکہ اللہ نے تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ قرآن کو پڑھیں بھی اور پڑھیں بھی ترجمے کے ساتھ، غور و تدبر کے ساتھ، فکر کر کے اس کے اندر غور سوچیں میرے مولا نے کیا حکم دیا، پہلی بات۔ اور دوسرا دامن آقا نے فرمایا تھا اہل بیت کا دامن تھامنا۔ ہم نے اہل بیت کا دامن کتنا تھاما؟ بس سال بعد اہل بیت کے ذکر کا ایک جلسہ، اس کے بعد اہل بیت اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، معلوم نہیں آپ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بس اس پیغام پر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ نواسہ رسول نے میدان کربلا میں 2 بڑے پیغام دیے ہیں جو آسان آسان ہر کسی کو سمجھ آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا شاید کہ تیرے دل میں
اتر جائے میری بات۔ نواسہ رسول نے ایک بڑا پیغام تو یہ دیا ہے کہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک چڑھ کر بھی انہوں نے قرآن سنایا ہے، اور حسین نے قرآن سنا کر زبان حال سے اپنے نانا کی امت کو پیغام دیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرو کہ جب تک تم زندہ رہو تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اور جس دن سے تمہاری روح پرواز کر جائے مزہ تب ہے قرآن خود تمہاری تلاوت شروع کر دے۔ یہ نواسہ رسول کا بھی یہی پیغام ہے، اللہ کا یہی پیغام، اس کے رسول کا یہی پیغام، نواسہ رسول کا یہی پیغام۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق اپنا قائم کرو، اس قرآن کے دامن کو تھامو۔ یہ زندہ کتاب، میں نے کہا روئے زمین پر اس سے بڑی نعمت اس وقت کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یا اس قرآن کو اٹھا لیا جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا پیغام جو پھر دینا چاہ رہا ہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ جب پیغام کی باری آتی ہے نا تو ہم بڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اچھا یہ کرنا بھی پڑے گا، اور باتوں میں تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، جو کچھ علماء آپ کو سناتے ہیں، بی بی نے کیا کہا، نواسہ رسول نے کیا کہا، کوئی ایتھینٹک بات نہیں ہے کہ ایسے ہی کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ وہ چشم تصور میں بندہ جب گم ہوتا ہے تو سوچتا ہے، پھر جو سوچتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے۔ مگر ایک بات ایسی ہے کہ تاریخ بری پڑی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوچیں، نواسہ رسول نے جب اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حضرت عباس کے کٹتے ہوئے بازو بھی دیکھ لیے، حضرت قاسم کی شہادت کا منظر بھی دیکھ لیا، اونو محمد کے گرتے ہوئے لاشیں بھی دیکھ لیے، 6 ماہ کے معصوم علی اصغر نے ان کے ہاتھوں میں دم بھی توڑا، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا حسین خود اٹھا کے لایا، اور اب انہیں یقین ہے کہ چند لمحوں کے بعد میری روح بھی جانے آفریں کے سپرد ہو جائے گی۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب یہ مرحلہ آیا ہوگا تو کیا نواسہ رسول آگے نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی تو یہ پیچھے مستورات اور اس لوٹے پھوٹے قافلے کے ساتھ یہ بدبخت کیا سلوک کریں گے؟ دھیان ہوگا ادھر یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اس سے بڑا بھی کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے کسی پر؟ اس سے مشکل مرحلہ بھی کبھی کسی کی زندگی میں آ سکتا ہے؟ یوں سارا کچھ قربان کر چکنے کے بعد بھی شیخو والو یاد رکھو، نواسہ رسول کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، ماتھے پر کوئی بل نہیں تھا، پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھا، بلکہ نواسہ رسول کے سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی ان کے اطمینان کا عالم یہ تھا کہ آخری لمحات میں بھی نواسہ رسول نے شکرانے کے طور پر سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب ایک عام شہید کی بھی روح پرواز کرتی ہے نا تو شہید کو ملنے والے انعامات میں سے پہلا انعام، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ادھر شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے، مولا حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی ہم جیسا ہماتڑ اگر اس کو بھی شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے تو اس کا صلہ ہے، اللہ پردے اٹھا کر اس کو اپنا بلا حجاب دیدار عطا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب شہید کی روح پرواز کرتی ہے نا تو اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ادھر سر تن سے جدا ہو رہا ہے، تیر لگ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے آ رہے ہیں، گولیاں لگ رہی ہیں، اور آقا فرما رہے ہیں اسے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے؟ تو کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ ادھر اس کی روح پرواز کرتی ہے، اللہ کے حسن مطلق کے جلوے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ شہید اس مولا کے جلووں کو تکنے میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے جان کے نکلنے کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ ادھر پردے جان نکلتی ہے، مولا پردے اٹھا کر اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی چشم تصور میں سوچتا ہوں کہ اگر عام شہید کے لیے یہ صلہ ہے کہ مولا پردے اٹھا کے سامنے آ جاتا ہے، اپنا دیدار عطا کرتا ہے، تو سوچو جب حسین نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا ہوگا، سب کچھ لٹا دیا، اور سب کچھ لٹانے کے بعد پھر حسین نے سر سجدے میں رکھا ہوگا، اور سر سجدے میں رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، تو اس کی ربوبیت بھی وجد میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ حسین جانے یا خدا جانے
کہ مولا نے پھر حسین کا استقبال کیسے کیا ہوگا۔ تو حسین تو وہ ہے جس نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ اور ہم کیسے حسین کے ماننے والے ہیں کہ جن کو پرسکون ماحول کے اندر 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہیں ہے۔ میں نے 2 ہی پیغام دیے ہیں نواسہ رسول کے، آگے اتنا میرا خیال آپ میں سننے کی سکت نہیں ہے، ورنہ تیسرا اس سے بھی بڑا پیغام تھا، کبھی وقت ملے گا تو بتاؤں گا۔ مگر یہ 2 باتیں پلے باندھ لیں، اگر نواسہ رسول سے سچی اور سچی محبت کے دعوے دار ہیں تو کم از کم آغاز یہاں سے ہونا چاہیے کہ قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال ہونا چاہیے اور زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر آپ کی 5 وقت کی نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جو حسین کا غلام اتنا بھی نہیں کر سکتا، کم از کم اسے حسین کی غلامی کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ خالی حسین حسین کرنے سے حسینی کوئی نہیں بنتا، خالی علی علی کرنے سے علی والا کوئی نہیں بنتا۔ علی والا اور حسین والا وہ بنتا ہے جو خود کو ان کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ پہلے خالی ہم حلق سے اوپر اوپر ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں، مگر اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب کوئی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کے رنگ میں خود کو رنگ لیتا ہے، تو علی اور حسین ایسے لوگوں کو خود اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور جن کو ان ہستیوں نے محبوب بنا لیا، ان کی خوش بختی کے پھر کیا کہنے۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اس کے رسول کا پیغام ہے، اور یہی اس صدی میں منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کا پیغام ہے کہ لوگوں، اللہ نے یہ ہمیں ہستیاں عطا کی، سینوں کے اندر ان کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کرو تاکہ ایمان سلامت رہے، اور ان کے نقش قدم پر چلو تاکہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ بھی جمع ہوتا رہے۔ اور اگر یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں تو سمجھو دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی قدم چومے۔ میں بار دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔